اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء کے معنی ہے باران رحمت کی طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے قحط کے وقت بارش کی دعا کرنا۔ یہ بارش انسانوں اور جانوروں کے لیے زندگی کا سبب ہے، اور جب یہ رک جاتی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنا اور اس کی خاص نماز ادا کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ سادہ لباس میں نہایت عاجزی اور انکساری، بہت خشوع اور بڑی زاری کرتے ہوئے نماز کے لیے باہر نکلے۔ عید کی نماز کی طرح لوگوں کو 2 رکعات نماز پڑھائی، تمہارے خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، یعنی خطبہ ارشاد کیا لیکن جیسے کہ باقی دوسرے خطبے ہوتے ہیں ان کی مانند نہیں، بلکہ ایک مختلف انداز سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، گویا کہ آپ کا ممبر جو ہے وہ مسجد سے اٹھا کر عیدگاہ جو کہ ایک کھلی جگہ تھی، اوپن جگہ تھی، وہاں پر آپ کا ممبر آپ نے حکم دیا کہ وہاں لے جایا جائے۔ چنانچہ ممبر عیدگاہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔ لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سارے باہر نکلیں، یعنی ایک دن مقرر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت نکلے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا۔ تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں نے اپنے علاقوں کی خشک سالی کا شکوہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ حکم دے چکا ہے کہ اس سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوة وبلاغا الی حین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا مالک ہے، لوگوں کے حق میں بڑا مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، الہی تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر محتاج ہیں، ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، جو کچھ تو ہم پر نازل فرمائے اسے ہمارے لیے روزی اور مدت دراز تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک اوپر بلند کیے کہ وہ بتدریج آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی آپ نے اتنے اوپر اٹھا لیے یہ گویا کہ آپ کی بغل نظر آنے لگی۔ پھر لوگوں کی جانب اپنی پشت کر کے کھڑے ہو گئے، یعنی قبلے کی طرف منہ کیا اور دعا کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو پھیر کر پلٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے، پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل پیدا کیا، وہ بدلی گرجی اور چمکی اور بارش برسنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جمعہ کی روز مسجد میں داخل ہوا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اموال یعنی مویشی ہلاک ہو گئے اور آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور دعا فرمائی، الہی ہماری فریاد رسی فرما، یا الہی باران رحمت سے ہماری فریاد رسی فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ بخاری اور مسلم کی
روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے کہ ہم ایک دفعہ بارش کی لپیٹ میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن اطہر سے کپڑا اوپر اٹھایا کہ بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی اور ارشاد فرمایا، یہ آقا اور مالک کے ہاں سے نئے نئے تحفے کی صورت میں آ رہی ہے۔ یعنی بارش کو اپنے جسم پر لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے آپ اس کو چہرے پر ملتے ہیں، بازو پر ملتے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو اپنے جسم پر لگاتے ہیں یا اس بارش کے نیچے کھڑے ہو کے نہاتے ہیں تو یہ ایک سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو اس طرح سے دعا فرماتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو منافع بخش اور سود مند بنا دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے ایک چونٹی کو پشت کے بل ٹانگے آسمان کی جانب اٹھائے دیکھا جو بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھی، الہی میں تیری مخلوق ہوں، تیری دوسری مخلوق کی طرح، ہم بھی تیری بارش سے بے نیاز اور مستغنا نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چلو واپس چلیں، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا گیا غیروں کی دعا کی بدولت۔ یعنی اب اس چونٹی نے جو دعا کر دی ہے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بارش نازل فرمائیں گے۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے اندر بھی صلاۃ الاستسقاء کا رواج تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بارش نصیب فرمائے، ہمیں خیر کی بارش عطا فرمائے، ہمارے لیے اس موقع کو اپنی دعاؤں کی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما کر ہم پر اپنی اس بارش کو برسائے۔ جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز سے پہلے جگہوں کا، ساری جگہوں کے جو نام ہیں وہ اور ٹائمنگز موجود ہیں انشاءاللہ۔ جمعہ کی نماز سے 10 منٹ پہلے صلاۃ الاستسقاء ہوگی تمام یو اے کی مساجد میں، تو تمام سے گزارش ہے کہ ضرور نماز اٹینڈ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اللہم آمین۔